اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ آیت نمبر 15، آیت نمبر 16، آیت نمبر 17۔ قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم، کہہ دیجئے کہ کیا میں تم کو بتاؤں اس سے بہتر چیز؟ للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ، ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور صاف ستھری پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور اللہ کی رضامندی ہوگی۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ کی نگاہ میں ہیں اس کے بندے۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے، پس آپ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچائیے۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، وہ صبر کرنے والے ہیں اور سچے ہیں، فرما بردار ہیں اور خرچ کرنے والے ہیں، اور پچھلی رات کو مغفرت مانگنے والے ہیں، استغفار کرنے والے ہیں تہجد کے وقت میں۔ بس اس کی مختصر سی تشریح جو بہت اہم ہے، دھیان سے سن لیجئے۔ اس آیت میں اہل ایمان کو بتلایا جا رہا ہے کہ دنیا کی مذکورہ چیزوں میں ہی مت کھو جاؤ، عورتوں میں، بچوں میں، اس سے اوپر والی آیت کی تشریح میں کر چکا ہوں پہلے کہ اس کے اندر مت کھو جاؤ، بلکہ ان سے بہتر تو وہ زندگی اور اس کی نعمتیں ہیں جو رب کے پاس ہیں، جن کے مستحق اہل تقوی ہی ہوں گے۔ اس لیے ہم سب کو تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ اگر یہ ہمارے اندر پیدا ہو گیا تو یقیناً ہم دین و دنیا کی بھلائیاں اپنے دامن میں سمیٹ لیں گے۔ اگر تقوی ہماری زندگی میں آ گیا تو یقیناً ہم دین اور دنیا کی بھلائیاں اپنے دامن میں سمیٹ لیں گے۔ پاکیزہ بیویاں کیا مطلب؟ یعنی وہاں کی جو لڑکیاں ہوں گی، وہاں کی جو حوریں ہوں گی، وہاں کی جو بیویاں ہوں گی، وہ دنیاوی میل کچیل، حیض، نفاس اور دیگر آلودگیوں سے اور زائد بالوں سے، منہ کے بدبو سے، بغل کے بدبو سے اور دیگر آلودگیوں سے پاک ہوں گی، اور پاک دامن بھی ہوں گی۔ اس سے اگلی آیت وہ آیت ہے جس میں اہل تقوی کی صفات کا ذکر ہے، جس میں نے بیان کیا الذین یقولون ربنا اننا آمنا، یہ اہل تقوی کی صفات ہیں۔ اس لیے تقوی ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اس لیے یہاں کی چیزوں میں آدمی کے لیے ظاہری کشش رکھی گئی ہے۔ اب اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو ظاہری کشش سے متاثر ہو کر دنیا کی چیزوں میں کھو جاتا ہے۔ جو شخص آخرت کی مستقل زندگی کو اپنی توجہات کا مرکز بنائے، اس کی زندگی کیسی زندگی ہوگی؟ دنیا کی رونقیں اس کی نظر میں حقیر بن جائے گی۔ وہ اس یقین سے بھر جائے گا کہ آخرت کا معاملہ تمام تر اللہ کے اختیار میں ہے،
اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرے گا اور سب سے زیادہ آخرت کا حریص بن جائے گا۔ معاملات میں وہ اپنے خواہش کے پیچھے نہیں چلے گا، بلکہ اللہ کی عدالت کو سامنے رکھ کر اپنا رویہ متعین کرے گا۔ اس کے قول اور عمل میں فرق نہیں ہوگا، اس کا مال اپنا مال نہ رہے گا بلکہ خدا کے لیے وقف ہو جائے گا۔ اللہ کی راہ میں چلنے میں خواہ کتنی ہی مشکلیں پیش آئیں، وہ پوری استقامت کے ساتھ اس پر قائم رہے گا۔ کیوں؟ کہ اس کو یقین ہوگا کہ اللہ کو چھوڑنے کے بعد کوئی نہیں ہے جو اس کا سہارا بنے۔ اس کا دل اللہ کی یاد سے اس طرح پگھل اٹھے گا کہ وہ بے تابانہ اس کو پکارنے لگے گا۔ اب ہماری تنہائیاں ہمارے رب کی صحبت میں بسر ہونے لگیں گی۔ ہماری جو تنہائیاں ہوتی ہیں وہ اصل ہوتی ہیں، تو ہماری تنہائیاں اپنے رب کی صحبت میں بسر ہونے لگے گی۔ اللہ کی عظمت اور کمال کے آگے اس کو اپنا وجود سرتاپا غلطی نظر آئے گا۔ اس کے پاس کہنے کے لیے اس کے سوا اور کچھ نہ ہوگا۔ اے میرے رب مجھے معاف کر دے۔ پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ اللہ تعالی ہم سب کو تقوی کا لباس عافیت کے ساتھ پہنائے اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔